سیدہ خطاب فرمائیں گے۔ آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے۔ اب میں مدحت قرآن ناطق کے لیے دعوت نطق دوں گا جناب خطیب العصر محقق کے دوران جناب علامہ ریاض حسین رضوی صاحب آف گجرانوالہ کہ وہ آئیں اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی قوت گویائی سے سامعین کے اذہان و قلوب کو منور و معطر فرمائے۔ جناب اس کی لینتھ کم ہے اور ایکو بھی کم ہے۔ یا رسول لینتھ کم کریں بیٹا، لینتھ کم کریں، یہ لمبائی۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ اما بعد، قال حق سبحانہ فی کتاب المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عبادت میں مزید اضافہ ہو جائے گا والہانہ انداز میں صلوات بلند۔ زندہ رہیے، سلامت رہیے۔ بانیان جشن کے اور آپ سب عاشقان نبی کے مالک رزق میں مزید برکت عطا فرمائے۔ آپ کی ذہنی اور قلبی دعائیں اللہ پوری فرمائے۔ پبلک زیادہ ہے، آمین گنے چنے بندے کہہ رہے ہیں۔ آمین اس لیے کہنا ضروری ہے، میرا اور آپ کا کلچر ہے کہ جب بڑے گھروں میں خوشی ہوتی ہے نا تو چھوٹے لوگ مانگنے آ جاتے ہیں۔ آپ جیئیں، یہ اتنے بڑے گھر کی خوشی ہے کہ اس گھر سے بڑا گھر ہونے کا کائنات میں رواج ہی نہیں ہے۔ اس گھرانے کی خوشیوں کا صدقہ اللہ آپ سب کے دامن خوشیوں سے بھر دے۔ مجھ سے پہلے علامہ میرے بھائی سید شہادت علی نقوی یہ شہادت دے رہے تھے کہ میلاد حدیث میں آیا ہے۔ نقوی صاحب نے بہت بڑی بات کر دی، جیسے آپ نے اب دھیان نہیں دیا نا، آپ نے ان کی دفعہ بھی دھیان نہیں دیا کہ میلاد کا لفظ حدیث میں ہے تو اہل حدیث بندوں کو تو میلاد کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جی بسم اللہ سر، آپ جیئیں سر۔
اچھا آج مجھے لگ رہا ہے بانیان نے ذاکروں کی طرح ایک ہی بندہ مہیا کیا ہے جس نے نعرے شارے مارنے، اس ٹھیکے چ حصہ لے لو یا علی۔ اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی، وقت زیادہ نہیں ہے، میرے پسندیدہ ذاکر ہیں جی جناب قلب عباس الوی صاحب، میں نے خود ان سے کہا ہے کہ اینڈ جشن کا تیرا موبائل مجھے داد دے رہا ہے، تو سبحان اللہ نہ کر، اسے سائلنٹ پہ کر لے یا علی۔ تو قلب صاحب ماشاءاللہ سریلے بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، اور وہ الزام بھی کافی حد تک کلیئر ہو جائے گا کہ شیعہ نعت نہیں پڑھتے، جبکہ یہ کہنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس نبی کا میلاد ہے اس کی سب سے پہلی نعت کہنے والا ہمارا ہیرو ہے، تمہارا۔ لہذا میں خود چاہتا تھا کہ اختتام جشن سریلے انداز میں ہو، لہذا قلب نے بالکل دل سے، یعنی قلب نے قلب سے مجھے اجازت دی کہ رضوی صاحب آپ پہلے بات کر لیں۔ میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ بندے آپ جی ہیں سر، بندے کہتے ہیں جی میلاد حضور کا نہیں منانا چاہیے۔ میرے ماشاءاللہ سارے ہی آپ اپنے ہیں، سرکار سے پیار کرنے والے بیگانے نہیں ہوتے، ہم سارے ایک دوسرے کے اپنے ہیں۔ پنچایتی چہرے بھی موجود ہیں، سوبر مجمع میرے سامنے ہے، وکیل صاحب بھی پاویں پنڈ دے نے ہیں تے وکیل شوکت صاحب بھی بیٹھے میں ہیں، آپ بھی جید چہرے ہیں۔ میلاد جو ہے نا یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں میلاد کو سالگرہ کہتے ہیں۔ جو بندے کہتے ہیں نا سرکار میلاد نہیں کرنا چاہیے، مجھے سمجھ نہیں آتی، اپنے مٹھو کا کیک کاٹ لیتے ہیں، محمد کا میلاد نہیں ہوتا۔ مہربانی صاحب میری جان، جس کی وجہ سے کا اچھا کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جی شیعہ سنی جس انداز میں حضور کو مانتے ہیں یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ حضور آئے تھے فرائض نبھا کے چلے گئے، اب نہیں ہے۔ یہ جس گھر میں سرکار کی سالگرہ ہو رہی ہے، بانیان کا نام کیا جی؟ چودھری توقیر چودھری ذوالفقار، یہ گھر ہے جی ان کا، یہ آباد رہیں جی یہ صحن، اس خوشی کا صدقہ مالک نظر بد سے اس گھر کو بچائے، اور یہ توفیقات اتنی بہتر سے بہتر ہوں کہ ان کی نسلوں میں بھی یہ سلسلے جاری رہیں۔ توقیر صاحب کے ذوالفقار بھائی کے گھر میں یہ دریاں بچھی ہوئی ہیں، ساؤنڈ لگا ہوا ہے اور کمال ساؤنڈ ہے، بھائی ڈیوٹی کر رہے ہیں، قلب عباس کا بیٹھنا، ایک ذاکر کا مولوی کے انتظار میں بیٹھنا، میرا کرسی پہ بیٹھنا، آپ کا چپ چاپ مجھے دیکھنا، یہ عقیل بھائی یہ سب کیا ہے؟ جو بندہ بالکل میلاد کی خوشی کو اچھا نہیں سمجھتا وہ بھی کہے گا کہ یہاں پہ چودھریوں کے میلاد ہے۔ کل اس ٹائم جو بندے اس پنڈ کے ہیں نا کوہنا پتوں کی، وہ چودھری ذوالفقار کے گھر آ کے گیٹ سے دیکھ لینا، یہ دریاں بھی نہیں ہوں گی، یہ ساؤنڈ بھی نہیں ہوگا، یہ روشنیاں بھی نہیں ہوں گی،
کیونکہ یہ سب کچھ میلاد کی وجہ سے، جب میلاد ختم ہو گیا تو انتظامات بھی ختم، کیونکہ جو انتظام جس وجہ سے ہوتے ہیں نا، جب وہ وجہ ختم ہو جاتی ہے انتظام ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، محمد اگر تو نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی۔ جب محمد رہا ہی نہیں یہ کائنات غرق کیوں نہیں ہوگی؟ مہربانی سید، آپ جیئے سر، آپ جیئے۔ علی مرتبہ چلیں ایک جلدی میں نے بھائی سے وعدہ بیٹے سے کی ہے، میں اس پہ چاہتا ہوں کہ آگے نہ بڑھا جائے۔ بڑی آسانی سے میں ایک بات، لیکن بات تھوڑی سا مشکل ہے، میں آسان پیرا میں کر رہا ہوں کہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، قبلہ بھی موجود ہے اسد، ان نبیوں میں سے کچھ ایسی امتوں کا ذکر قرآن میں بھی ہے، تفسیروں میں بھی ہے، کہ جن قوموں پہ اس نے عذاب بھیجا تھا۔ تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، اور یہ مجلسوں کا فیض ہے کہ بہت ساری چیزیں آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں اور موجود ہیں۔ بیٹا آپ بھی ذرا توجہ کریں کہ ان نبیوں کی امتوں میں کوئی ایک گناہ ایسا تھا جس گناہ کی وجہ سے اللہ نے عذاب بھیج دی، شہروں کے شہر غرق ہو گئے، انسانوں کی شکلیں مسخ ہو گئے کسی ایک گناہ کی وجہ سے۔ گناہ کیا کیا تھے یہ آل محمد کے منبر کی تہذیب اجازت ہی نہیں دیتی کہ میں وہ گناہ بیان کروں، لیکن آپ ماشاءاللہ باخبر چہرے ہیں۔ گناہ ایک ایک تھا، یا عذاب آ گیا یا برباد کر دیا۔ پتہ نہیں آپ کہاں چپ رہتے ہیں کہاں بول پڑتے ہیں۔ ایک ایک گناہ جو ان امتوں میں تھا نا، وہ سارے گناہ مسلمانوں میں موجود ہیں۔ نہیں، میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، نہیں آپ نے دھیان نہیں دیا۔ میں آپ کو مہربانی سر میں آپ کو ڈرانے دھمکانے والی بات تھوڑی کر رہا ہوں۔ میں تو جس نبی کے میلاد میں قبلہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، اس نبی کا وجود سمجھانا چاہتا ہوں کہ تو اپنے پنڈ کے قبرستان کے مردوں کو یا اہل القبور کہہ لیتا ہے، حسین کے نانے کو یا نہیں کہتا۔ متوجہ ہیں سرکار؟ پڑھے لکھے دوست ہیں آپ، باخبر چہرے ہیں۔ جتنے گناہوں کی وجہ سے وہ امت کو کم کریں یا مزید کم کریں، جن گناہوں کی وجہ سے وہ امت غرق ہو گئی، وہ ایک ایک گناہ جمع کرو کہ بلا وہ مسلمانوں میں موجود ہے۔ گناہ موجود ہیں جن کی وجہ سے سابقہ امتیں غرق ہو گئی۔ یہ مسلمان غرق کیوں نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں جی اللہ قرآن میں کہہ رہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، حبیب میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں، أَنْتَ فِيهِمْ، تو ان میں ہے۔ اللہ کرے نہیں مجھے موقع دے پلیز، مجھے موقع دے، وقت جا رہا، میں ٹائم دینا چاہ رہا ہوں۔
بہت شکریہ. آپ زیادہ نعرے نہیں بھی لگا رہے, میں بالکل پریشان نہیں ہوں. ایک بندے کے ذہن میں بھی بات آ گئی تو میرا خیال ہے میلاد کا مقصد ہی پورا ہو جائے گا. اس امت محمدی, بات تھوڑی مزید مشکل آ گئی ہے, اس امت محمد, ملک صاحبان, اس امت محمدیہ میں, چودھری صاحبان, اس امت محمدیہ میں گناہوں کا بھی ہونا اور پھر غرق نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی محمد ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. مہربانی سر, مہربانی سر. مسلمان دوستو, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نا, وہ عربوں میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کی اپنی زبان بھی عربی تھی. ایک ٹائم تھوڑا دوجا گلاں ساریاں جو کھیاں آ رہی. بندے پتہ کیا سمجھتے ہیں, ایک سوچ ہے کہ جیسا کہ قبلہ نقوی صاحب کہہ رہے تھے کہ حضور کے لیے بعثت کا لفظ ہے, نازل ہونے کا لفظ ہے, آمد کا لفظ ہے. میں وضاحتوں میں میرا خیال نہ بھی پڑھوں تو یہ لفظ جو اللہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں نا, میرا خیال ہے یہ بہتر ہے. بنانے والا ہی بہتر سمجھتا ہے. لیکن اگر بندے ضد پہ آ جانے, جی جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں وہ بھی پیدا ہوتے ہیں, یہ قبیلہ کون سا ہے جن پہ مسلمان سلام پھیرنے سے پہلے اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی, نہیں سرکاری درود میں پڑھتے و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. شوق سبحان اللہ کر لے, نہیں تو انا للہ میں ٹر جاؤں. سالانہ مجلس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ داد نہیں دینی. یا علی یا شرمایا نہ کرو, آپ کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے. او مینو پتہ تے لگتے جے سارے بندے تیرے یار غور کرن لگ میں کی کروں. بڑا سارا نصیب کا میرا بھائی ہے متوجہ سر, بہت شکریہ. ذرا زحمت فرمائیں, میری بات پہ دھیان دیں. میں گزارش کیا کرنا چاہ رہا ہوں, یہ خاندان کون ہے جن پہ درود ہر نمازی پہ واجب ہے, اور نماز ہے اللہ کی پرائیویٹ عبادت. اس کی پرائیویٹ عبادت میں بھی یہ قبیلہ شامل نہ ہو تو وہ عبادت وصول ہی نہیں کر. وہ صرف اللہ, بس اللہ, اللہ اللہ پہ زور دینے والوں, یہ اپنی نمازوں پہ نظر ثانی فرماؤ. ان کی آمد کے لیے نزول کے لفظ موجود ہے. یار جو عزت والے لفظ ہیں ہمیں وہ استعمال کرنے چاہیے. اور اگر آپ بچوں کو, طلبہ و طالبات کو یہی درس دیں گے, جی پیدا جیسے ہوتے ہیں, جی بس پیدا ہوئے جی, او میری جان تیرے, میں ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا ہوں, وگرنہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں جو سمجھائے جا سکتے ہیں. اس قبیلے پہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں. پہلے کہا جاتا ہے آل محمد, پھر کہا جاتا ہے آل ابراہیم. 5 ٹائم بندے ریگولر نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا یہ نماز والے آل ابراہیم کون ہے, کک پتہ نہیں. حقیقت ہے فرقہ, مہربانی سے مطلب نماز پڑھے جا رہے ہیں, اچھی بات ہے, نماز پڑھنی چاہیے. لیکن میری نمازی مسلمانوں سے اپیل ہے کہ کبھی آپ زحمت فرمائیں, وضاحت کریں یہ آل ابراہیم کون ہے. چلو آل محمد کا تو ہم نے اوکھے سوکھے آپ کو پتہ بتا ہی دیا. ہاں بہت شکریہ سر, لیکن اپنے علماء سے پوچھ لو, اپنے سمتاروں سے پوچھ کے ہمیں بتا دو آل ابراہیم کون ہے. سوائے خاموشی کے تمہاری حویلیوں میں سے کچھ نظر نہیں آئے گا.
تیرے مولوی جمعے میں نہیں بتاتے، ہم میلاد میں بتاتے ہیں آل محمد محمد کے بچوں کو کہا جاتا ہے، آل ابراہیم محمد کے باپ دادا کو کہا۔ مہربانی سر، بہت شکریہ سر۔ یہ اول و آخر یہی قبیلہ ہے جس کی خوشیاں جناب کے بارے میں نہیں ہیں، اور آپ سمجھاتے پھر رہے ہیں بس یہ پیدا ہوتے تھے، پیدا لفظ پیدا پہ زور دینے والوں توہین سمجھ کے کہو گے تو گناہگار ہو جاؤ گے۔ جب اللہ نازل ہونے کا خیر ہے، تجھے محمد کی عزت وار ہے۔ چلو یار میں ساری باتیں، میرا بیسیکلی قلب جانتے ہیں میرا تعلق ایک پنڈ سے ہے، تے اے بھی لکھنؤ دے نہیں جی گجران دے نال، جی بسم اللہ۔ ہاں تو میں ایک پنڈ میں بات کر رہا ہوں، اور پنڈ کے بندے بات کو کمال سمجھتے ہیں، کیونکہ اب شہروں کی پیٹرولنگ سے بچے ہوئے، کھلی فضا آپ کو مل جاتی، خوراک آپ کی اچھی ہے، لہٰذا ذہن کا تعلق خوراک سے بھی ہے، ماحول سے بھی ہے۔ جی وہ میں ایک ڈائریکٹ فکرہ بغیر تشریح کے، میرا ایمان ہے آپ سمجھیں گے۔ یہ ابراہیم اور آل ابراہیم یہ تمہارے نبی کے آبا و اجداد ہیں۔ حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، حضرت ابو طالب آل ابراہیم ہے، حضرت عبد المطلب آل ابراہیم ہے، حضرت ہاشم آل ابراہیم ہے۔ یہ بندوں کی سادگی والی یہ خیر ہے، جن پہ نماز میں درود پڑھتے ہیں انہی کا مذہب پوچھتے پھرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں بلند جواب دیں، آپ کے گلے ٹھیک ہیں، آپ کی آواز ٹھیک ہے، مہربانی۔ یا نبی یا نبی، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے۔ بہت شکریہ سر، محبت ہے آپ کی۔ جی بسم اللہ۔ یہ نعرے بھی میرے ٹائم چوں لگے نے۔ جی بسم اللہ، مہربانی سر۔ جی اگلے سال میں پڑھوں گا انشاءاللہ، مالک زندگی ہماری اور آپ کی رہے متوجہ۔ جی 17 سفر بھی حاضر تھا، آپ کے حکامات ہیں جی، ہم نے اور کرنا کیا ہے، یہی ہماری ڈیوٹی ہے۔ مالک آپ کو ہمیشہ صحت والی زندگی دے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، تمہارے نبی کے آبا و اجداد جو ہے نا، جد دادے کو کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کہا گیا ہے، نبیوں کی جد، نبیوں کے دادا۔ یہ ڈائریکٹ شجرہ جو ہے نا، میری بات پہ یقین نہیں آتا تو ان اسلامیان سے میری اپیل ہے کہ اپنی مرضی کے علماء سے پوچھنا کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں بھلا اس نبی کا شجرہ کیا ہے، لیکن جنہیں اپنے شجروں سے دلچسپی نہیں، وہ سرکار وہ حضور کا شجرہ، نقوی صاحب وہ حضور کا شجرہ، شہادت نقوی صاحب گواہی دیں گے تمہارے نبی کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسماعیل، اسماعیل سے قدار، قدار سے حمل، حمل سے بن، بن سے ہمشی، ہمشی سے عدنان، عدنان سے معاد، معاد سے نزار، نزار سے مدرک، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے قاب، قاب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے قصے، قصے سے عبد مناف، عبد مناف سے ہاشم، ہاشم سے عبد المطلب۔ جب یہ نورانی سلسلہ حضرت عبد المطلب تک آ گیا نا، فقسم اللہ ذالک النور بجزئین، حضرت عبد المطلب کے پشت میں اللہ نے اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جناب عبداللہ کی سمت آ گیا، دوسرا حصہ جناب ابو طالب کی سمت آ گیا۔ جو عبداللہ کی طرف آیا وہ محمد بن گیا، جو ابو طالب کی طرف آیا وہ علی بن گیا۔ مہربانی سر، یہ سلسلہ جو ہے نا، یہ ابراہیم اور آل ابراہیم والا۔ میری گفتگو نقوی صاحب سے یاد شروع ہے، شہادت صاحب پہ ہی ختم ہونی ہے بات یہیں پہ۔
وہی جب اللہ نزول نازل ہونے نور نازل ہونے کا کہہ رہا ہے تو اللہ نالی متھا لائی پھرنے مخالفت نور کی بھی کرنی اور مخالفت نزول کی بھی کرنی. اور جب 10 ذی الحجہ جاتی ہے نا پھر پتہ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کی تعبیر میں بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی. اللہ نے جناب دمبا جنت سے نازل کر دیا اور جن کے دمبے نازل ہوتے ہیں وہ خود پیدا ہوتے ہیں. اوئے ہوئے 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 کیا کہنا کیا کہنا. بہت شکریہ سر مہربانی سر بہت شکریہ سر بہت شکریہ. تو یہ تمہارے بڑی مہربانی آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں. یہ تمہارے نبی کے آباء و اجداد جو ہے یہ آل ابراہیم ہے. مجھے میرے خیال میں پہلے بھی شاید یہ آپ سے بات کر چکا ہوں کہ جن بندوں کو نبی کے آباء و اجداد کی سمجھ نہیں آتی اور وہ یہ معاذ اللہ وہ مطلب بے دھڑک بڑے ہمت والے ہیں بھائی بات سیریس. حضور کے گھر میں اسلام نہیں تھا. جو حق ہے وہ حق ہے. حضور کے خاندان حضور کی نہ ماں مسلمان تھی معاذ اللہ نہ باپ مسلمان تھا نہ دادا مسلمان تھا نہ چاچا. اللہ نے کرم کر دیا اور ہمارے حضور کو 40 سال کے بعد نبی بنا دیا. اور اس میں حضور کی عزت کیا ہے 40 سال کے بعد تو سارے ٹھیک ہو جاتے. اور بھائی آپ اپنے گلی محلہ میں یہیں بیٹھے بیٹھے آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اپنے دوستوں کو ذہن میں لائیں اپنے کزنوں کو ذہن میں لائیں. یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کے ذہن میں آ جائے گا یار واقعی جب وہ 25-28 سال کا تھا اس کی طبیعت کچھ اور طرح کی تھی اور جب وہ 38-39 کے قریب ہوا تو بالکل ہی بدل گیا. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے تسی کتنے جا رہے ہیں یہ بندے بدل جاتے ہیں. یہ آپ کیا عزت رسول اللہ کی کہ رسول اللہ کے معاذ اللہ ماں باپ. میری بات پہ اگر یقین نہیں آتا شاید ماشاءاللہ یہ نورانی روحانی حویلی میں صحن میں اللہ سے گھر کو میں پھر دعائیں مانگ رہا ہوں یہ سلسلے آل نبی کے اور نبی پاک کی محفلوں کے جاری و ساری رہے. مجھے بول کے ایک بات بتائیں جو بندے نبی کے والدین کے بارے میں یہ کہتے ہیں آپ سمجھیں گے ریاض رضوی صاحب خطیبانہ رنگ میں بات کر رہے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا جدو وڈی سرگی سپیکر کھل دے سن نبی نے کہا یا اللہ میرے والدین بخش. اللہ نے کہا یا ماپے بخش والے یا امت بخش. تو پھر وجد طاری ہو جاتا. اللہ نے کہا ماپے رہن دے امتی امتی امتی. اللہ میری امت کو کسی طرح میں سے بخشی ہوئی امت سے پوچھ رہا ہوں کبھی اکیلے میں بیٹھ کے سوچنا کہ جو بچہ اپنے ماں باپ سے وفا نہیں کر رہا اللہ قلب عباس جی اللہ درجات وقت تمام ہو گئے مہربانی سر اللہ درجات عالیہ بلند فرمائے. علامہ اظہر حسن ریاضی صاحب کے خطیب آل محمد بزرگ علماء کا متبادل تو بزرگوں کا متبادل ہوتا بھی کوئی نہیں. یہ تو ایک سسٹم کیونکہ چلنا ہوتا ہے نا. جیسا اب ایک جگہ فرما رہے تھے کہ مسلمان اتنے حوصلے والے ہیں نبی کے والدین کو جنت میں نہیں جانے دے رہے. اور جمعے میں پتہ کیا کہتے ہیں تمہارے بیٹے نے اگر ایک آیت حفظ کر لی نا تو تمہاری 7 پشتیں جنت میں جائیں. وہ ابا پاویں آپ نماز پڑھے نہ پڑھے منڈے نو پھر سون نہیں دینا. چلو مسیتے وہ مسکین بچہ مسجد کے باہر جا کے آنکھیں ملتا ہے انہیں نا کہ میں کیویں ملا. اور قبلہ صاحب کہہ رہے ہیں 7 پشتیں جنت میں جائیں. ایک آیت کرو آنکھوں میں نے سبحان اللہ میں نے گھور دے کیوں میرا کوئی لین دین دا رول ہے. جس بندے نے محمد کے جشن میں بھی خوش نہیں نہ ہونا وہ سارا سال پھر نہ کہے میرا بلڈ پریشر ٹھیک نہیں.
اپنے کو فٹ کرو یار، بلند لہجے میں جواب دے۔ وہ بچہ بیچارہ مسکین آنکھیں مسجد کی چوکھٹ پہ کھول، کیوں؟ قبلہ نے اس کے ابے کو سمجھا دیے کہ ایک آیت اگر یاد ہو گئی نا، 7 پشتاں تے 7 پشتاں جس پنڈ چ آکھدا ہے نا پیا، وہ تریجی پشت انہاں دی انڈیا ہے۔ معاف کرے آج، ایسے نہیں ہوتا، لیکن پشتے 7 جنت میں ہیں، تیرے بھی کیا کہنے۔ اور تاج کمپنی کے چھپے ہوئے قرآن سے تیرا بیٹا ایک آیت یاد کر لے، اپنی 7 پشتے جنتی بنا لیتے ہو، اور جس محمد پہ سارا قرآن اتر ہے اس کی پہلی پشت بھی جنت میں نہیں جانے دے رہے ہو۔ مہربانی سر، مہربانی سر، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ یار۔ خدا را مسلمانوں سوچو کہ جب اپنے باپ دادے کی بات کرتے ہو تو تمہارے لہجوں میں بیٹا بیٹھ جائیں، جگہ ٹھیک ہے؟ ہاں تیسری سے نہیں کوئی بات نہیں، وقت چلا گیا، میں ممنون ہوں اپنے بیٹے قلب کا، بس بات کلوز کر لیتے ہیں۔ اپنے والدین کی بات کرتے ہوئے نا جی، پھر قیامت کی نرمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ بخشے ابے اور انو چنگی مجھ کھولن دی عادت، تسی تے خیر سارے گلبرگے چو، ماڈل ٹاؤن دے بندیاں نو کی پتا مجھ کی ہوندی جی، شکر ہے جی پتا ہوئے تے انج ویکھن مینوں۔ اوے ابے اوری چنگی مجھ پسند نہیں سن کر دے خریدن لئی، تو انہوں کھولن دی سمجھ نہیں۔ توڑا تھانہ کیڑا ہے؟ وہ پتوں کی صدر، اچھا صدر اچھو ٹھیک ہو گیا۔ اللہ بخشے ابے اور انہوں چنگی مجھ، میں نوں ایک دن نا گل کرنی پہ گئی اسلام آباد، انہوں تھے بندیاں نوں کی پتا مجھ کی ہے، کھولن کی ہے، چنگی مجھ کنوں آن، پھر میں نوں تشریح کرنی پئی کہ جب مرحوم ابا جی کو اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب کسی کے ڈیرے پہ بھینس بندی بھی دیکھتے تھے تو جب تک وہ بھینس اپنے ڈیرے پہ بغیر اجرت دیے، لیکن مجھے یہاں تو اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی نا جی، کیا کہنے سبحان اللہ، جو سے بہتر مطلب سارا علاقہ سمجھتا ہے، لیکن ابے اور ہی اپنے نے نا تے ابا چور بھی اپنا ہوئے پھر بھی دعا کے ساتھ ہی نام لینا ہے۔ اللہ ابے اور تے راضی ہو جائے، شکر ہے تسی داد دے دیں دے تے رولا بن جانا سی۔ الحمدللہ تواڈی خاموشی میرے حق سے چلی گئی، اپنے چور ابے کا نام بھی لے رہے لیکن دعا کے ساتھ پوری گل اللہ کرے آپ لطف لے جائیں۔ جیسے فرما رہے تھے ایک بندہ ڈیرے تے بیٹھ کے، اللہ بخشی ابے اور ایک ڈیرے تو مجھ کھولن گئے تو ڈیرے والے بے ایمان جاگ دے پیسے، اپنا چور ابا بھی اللہ بخشے اور مالکوں کے ایمان پہ حملہ۔ تمہیں نہیں پتا ابو طالب کے کلمے پہ اعتراض کیوں ہو رہا؟ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ آپ جیئے سر، آپ زندہ و سلامت رہیں، آپ جیئے سر۔ میری جان اگر مقام ابو طالب اگر مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے، میلاد النبی میں یہ بات سرکار کے چچا اور جناب عبداللہ علیہ السلام کی میں نے کر دی، تو ہمارے بھائی بھی دور نکروں پہ کھڑے ہو کے زحمت کاری لیتے ہیں ہمیں سننے کی۔ گڈی چ بہن لگا تو سانو تو کوئی فائر بھی مارن آوے اسی سمجھنا دعوت شاوت دینا۔ تو ایک جگہ میں گل کر لی نقوی صاحب، تو وہ میں نو بندہ پہ کہ اسی حضور دی گل سنن آئے ساں، بڑا وٹ متھے تے پا کے اسی حضور دی گل تے تسی اگوں سرکار دے پیو دادے دی گل شروع کر لی، اور میں کیا سالگرہ میلاد اسی کا ہوتا ہے جس کے پیو دادے کا پتہ ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے،
سارے نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں گے۔ اور میلاد ہوتا ہی ان کا ہے۔ مہربانی بیٹا، مہربانی سر، آپ جیئے، بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ پورا سلسلہ نماز والوں کا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، حضرت عبداللہ آل ابراہیم ہے، ان پہ تو نماز میں سلام بھیجتا ہے، لہذا کبھی بھی صرف عبداللہ نہیں کہنا، علیہ السلام، ابو طالب علیہ السلام۔ یہ عبداللہ اور ابو طالب جو ہے نا، یہ سگے بھائی ہیں۔ رسول اللہ کے قبلہ موجود ہیں، شاہ صاحب بھی بیٹھے میں ہیں، رسول اللہ کے 10 چاچے تھے، لیکن باقی چچاؤں کی مائیں علیحدہ تھیں۔ ابو طالب اور عبداللہ کی ماں بھی ایک تھی۔ نبی کے بابا، آخری بات سر، نبی کے بابا کی اور علی کے بابا، یہ ایک ہی گود میں پلے، یہ وکھری حویلی میں رہتے تھے۔ جناب عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ بنت وہب سے ہوگی، جناب ابو طالب کی شادی بی بی فاطمہ بنت اسد سے ہوگی۔ یہ فاطمہ بنت اسد جو ہے نا، یہ زوجہ ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام کی، اور ماں ہیں مولا علی علیہ السلام کی۔ مجھے پتوں کی شہر کے بین المذاہب، خیر سے بین المذاہب کی ہونا ہے، لیکن اگر کہیں بین المذاہب کو پروگرام ہو، میں وہاں بھی کہنے کو تیار ہوں کہ ہمیں اپنے مرشدوں کی ماؤں کا بھی پتہ ہے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، آپ جی ہیں، آپ زندہ ہو، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جی ہیں سر، مہربانی سر۔ رسول اللہ کی والدہ کا نام بیٹا آمنہ بنت وہب ہے، اور مولا کائنات کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد۔ بچوں میری بہت ساری دعاواں نے، تسی ستے بھی پے ہو تے داد شاد بھی دئی جا رہے ہیں، بڑا معجزہ ہوتا ہے، ہر جگہ یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ یہ پتوں کی کوہنے نو نویں تو بھی بڑا کر دے۔ جی مہربانی، باقی یہ توفیق ہے، بات کلوز ہو گئی۔ مسلمانوں کے نقوی صاحب اسد، میں مذہبوں کی ذمہ داری لے کے بات کر رہا ہوں کہ سب متفق ہیں کہ رسول اللہ کی تشریف آوری سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، حضور کے بابا دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ اس گھر میں 2 خواتین رہ گئی، ایک نبی کی ماں، ایک علی کی ماں، اور وہ علی کی ماں ہمیں سمجھانے کے لیے کہنا پڑ رہا، وگرنہ جب 13 رجب کو یہ علی کعبے میں آئے تھے نا، اور 16 رجب کو نبی نے علی کو آ کے ہاتھوں پہ لیا تھا، تو علی کی ماں نے کہا تھا بیٹا محمد تیرے بھائی نے 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی۔ کیا کہا تھا؟ بیٹا محمد۔ میں ایک بات ہے جو میں اللہ کرے کہیں تک پہنچ جائے، نبی کی ماں نے، علی کی ماں نے حضور سے کہا بیٹا محمد۔ فرقے اپنے رکھو، مذہب اپنے رکھو، قطن ہمارا مقصد نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ دلیلیں دے کے کسی کو شیعہ کرنا ہے، مذہب بدلنے کا وقت ہی نہیں ہے، سوچیں بدل لو، یہ بھی غنیمت ہے۔ میں سید ہو کے کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، علی کی ماں نے، نبی کی ماں، یہ تیری کتابوں میں موجود ہے، بی بی نے، علی کی ماں نے نبی سے کہا بیٹا محمد۔ اپنے مذہبوں کا سروے کرو اور اپنے دانشوروں کو اکٹھا بٹھا کے اپنے قبیلوں میں ہمیں کوئی خاتون دکھا دو جو محمد کو بیٹا کہہ سکے۔ کیا کہنے آپ جیئے عقیل صاحب، ہمیں کوئی خاتون، اور آگے سے نبیوں کا نبی کیا کہہ رہا ہے، حضور کیا فرماتے ہیں، جی اماں
اور یہ خطیبانہ فکرے نہیں ہے، قبلہ تائید کریں گے میری، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں۔ نبی نے کہا تھا یا فاطمہ تو انت امی بادا امی، آپ آمنہ کے بعد میری ماں ہو، میری۔ جسے محمد مسلمانوں کی ماں کہہ دے اس کی باتیں سارا سال کرتے ہو، اور جسے محمد اپنی ماں کہہ دے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے۔ آپ جیئے سر، آپ جیئے، یا مہربانی سر، مہربانی سر، بس بات ختم ہو گئی۔ ممبر میں ناظم ممبر کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ وہ کلب کا اعلان کریں، الوی صاحب کا، بات کلوز ہو گئی۔ نبی جس گھر میں آئے، نبی کے والد ان کی آمد سے پہلے بیٹا جی دنیا سے جا چکے تھے، ہے خود یتیم لیکن زمانے کے یتیموں کا سہارا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے سارے مسلک جان میری مانتے ہیں کہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے نا حضور کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں بیویاں دو ہیں، مرد اکیلا ابو طالب ہے۔ عبداللہ سویلی سے ویسے جا چکے، دنیا ہی چھوڑ گئے۔ ابو طالب کے گھر میں محمد تشریف لاتے ہیں۔ اب اس گھر میں تو جو میلاد کی اگر خوشیاں کر بھی رہے، ہمارے بھائیوں اچھے لگتے ہو، لیکن جس حویلی میں مبارکباد دینے جا رہے ہو وہاں صرف ابو طالب رہتا ہے۔ اگر ابو طالب سے تمہارے تعلق ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی مبارک کس کو دینی ہے۔ لہٰذا انہی کلمات کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سارے مسلمانوں کو مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کے ساتھ میں ایک خبر بھی دینا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت اسرائیل اور فلسطین کی جنگ زوروں پہ ہے۔ مالک فلسطینیوں کو فتح دے۔ حماس اہل سنت کی تنظیم ہے جو فلسطین کی طرف سے لڑ رہی ہے۔ بارڈر پہ شیعہ تنظیم کا راج ہے جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے۔ فلسطین میں ایک بھی شیعہ نہیں ہے، لیکن بمباری کرنے والے دشمن پہ شیعہ بارڈروں پہ موجود ہے، جنہیں تو کبھی خالی، کبھی نصیری، کبھی رافضی، کبھی کافر کہتا ہے نا۔ کافروں کے مقابلہ میں کافر ہی کام آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی انتہائی مدلل انداز سے جناب علامہ سید ریاض حسین رضوی صاحب ذکر آل ابراہیم اور ذکر آل یاسین و طٰہٰ فرما رہے تھے۔ نیچے ہی اوپر ہی ٹھیک ہے۔ اب میں دعوت ذکر دے رہا ہوں جناب ذاکر کلب عباس الوی صاحب کو کہ وہ آئیں اور جشن آمد مصطفیٰ سے حرف آخر کے طور پر خطاب فرمائیں، اور اس کے بعد دعا ہوگی، اور دعا کے بعد لنگر مصطفیٰ کا وسیع انتظام بھی ہے۔ سیٹ کر دیں گے۔ اچھا اتنے ہی رکھنا ہے۔ ٹھیک